ليلۃ القدر کی فیض و برکات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے اندر ایک ایسی ہستی کو پیدا فرما دیا جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے باعث رحمت اور نجات ہے، باعث رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشر کی جو فیض و برکات ہیں وہ کیسے سمیٹی؟ اعتکاف کی صورت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور اس پہ ہمیشگی اختیار کی، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس کی تعلیم دی، اپنی ازواج مطہرات کو اس کی تعلیم دی، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات رحمتیں اور بخشش کو اگر آپ نے سمیٹنا ہے تو آخری عشرہ میں اللہ جل شانہ کے مہمان بن جائیں، کیونکہ جب آپ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر، دنیا کے کاروبار، بیوی بچے، تمام تر احکامات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، تو آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، عبادت ہوتی ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ آپ کا حاجت کے لیے جانا، ہر عمل آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت ہے۔ تو ماہ رمضان کی فیض و برکات کے آخری عشروں میں جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں، جتنی بخششیں ہیں، ان کو سمیٹنے کے لیے اعتکاف بہت ضروری ہے ساتھی۔ اس کی اتنی زیادہ فیض و برکات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہمیشگی اختیار کرتے، بلکہ آپ تو پورا مہینہ میں بیٹھ جاتے۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ جو فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہمیں ایک قدر والی رات لیلۃ القدر عطا کی ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے پتہ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو دیکھیں ہماری ایوریج لائف کتنی ہے، اور یہ اللہ جل شانہ ہمیں عطا فرما دیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیں جو معتکف حضرات نہیں ہیں ان کے لیے تو تھوڑا اس کو تردد کرنا، ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن جو اللہ کے گھر میں آ کر مہمان بن جاتے ہیں، اللہ کے آ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سب کچھ چھوڑ کر، اپنی زندگی کے اندر تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں آ جاتے ہیں،